نمبر ایک، توبہ استغفار کرنا۔ توبہ استغفار سے رزق بڑھتا ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا قول سورہ نوح کے اندر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، کہ اللہ سے استغفار کرو، اللہ گناہ بھی بخشے گا، چشموں کو بھی جاری فرمائے گا، نہروں کو بھی جاری فرمائے گا، تمہیں مال بھی نصیب فرمائے گا، تمہیں بیٹے بھی نصیب فرمائے گا۔ اسی طرح تقوی پرہیزگاری، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کی راہ بنا دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ اگر تم اللہ پہ ایسے توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے، تم ایسے رزق عطا فرمائے جیسے پرندوں کو عطا فرماتا ہے کہ وہ صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو سیر ہو کے آتے ہیں۔ اسی طرح اگر بندے کی نیت یہ ہو کہ میں اس لیے کما رہا ہوں کہ میں فارغ ہو کر دل جمی کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکوں، تو اس سے بھی بندے کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح صلہ رحمی جو بندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ حدیث کے اندر فرمایا گیا جو بندہ یہ چاہتا ہے اس کے مال میں رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو، اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اسی طرح جو شرعی علوم حاصل کر رہے ہیں ان کے اوپر خرچ کرنا، کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرنے کی نیت سے کمانا کہ میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کر سکوں گا۔ اور اسی طرح جو نکاح ہے اس سے بھی بندے کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر فرمایا گیا کہ اگر تم فقراء ہوں گے اور اگر نکاح کرو گے اس حالت میں تمہیں اللہ اپنے فضل سے غنی فرما دے گا۔ اسی طرح صبح صبح نکلنا، مطلب ہے کام صبح صبح جلدی شروع کرنا۔ اس کے حوالے سے حدیث پاک میں فرمایا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اللہم بارک لامتی فی بکورہا، کہ مولا میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ اسی طرح تجارت میں سچ بولنا، دیانتداری کو سامنے رکھنا، مال تول درست کرنا، مریض کی عیادت کرنا، ادائیگی قرض میں سچا ارادہ رکھنا، اور اسی طرح جو حدیث کے اندر دعائیں آئی ہیں ان کو پڑھنا۔ یہ جو چند آپ کے سامنے طریقے بیان کیے گئے ہیں جو رزق کے اسباب میں سے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ان کو اپناتے ہوئے اپنے حلال رزق کے جو معاملات ہیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو حرام کے لقمے سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ بجاہ خاتم النبیین وصلی اللہ علیہ وسلم۔